السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈری موٹیوز، کیونکہ یہ درجہ بندی کے لحاظ سے یہ دوسرے درجے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک، ان میں ان کی سیکنڈ پوزیشن ہے۔ یہ محرکات کیونکہ معاشرے سے سیکھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں اکتسابی محرکات بھی کہا جاتا ہے، کیا کہ لرننگ موٹیو بھی انہیں کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی عدم تسکین فرد کے لیے مہلک نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ثانوی محرکات کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ محرکات سماجی روابط اور معاشرتی تنظیم سے پیدا ہوتے ہیں، جو فرد میں اس کے مزاج، علم اور تجربے کی بنا پر مختلف شدت کے ہوتے ہیں۔ ان محرکات کی عدم تسکین سے اگرچہ فرد کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، تاہم وہ ذہنی انتشار اور دیگر نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ محرکات یکے بعد دیگرے یا مسلسل بیدار ہوتے رہتے ہیں اور تسلسل پاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک محرک کی تسکین کریں گے تو اس چیز کی کوئی شرط نہیں کہ اس کے بعد ہمارے اندر دوسرا جو محرک ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ محرک تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مختلف معاشروں اور افراد میں ان محرکات کی تسکین کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہی فرد کی شخصیت کی جو انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ جس طرح بنیادی محرکات کی تسکین میں فرد تہذیب اور شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے، اسی طرح ثانوی محرکات کی تسکین میں فرد اپنے سماجی رتبے کا خیال رکھتا ہے۔ کئی ثانوی محرکات کی تسکین ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ایک کی تکمیل دیگر محرکات میں بھی باعث تحسین ہوتی ہے۔ تو دوستو، ثانوی محرکات کو مزید جو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں سے سوشل موٹیوز، معاشرتی محرکات، سائیکولوجیکل موٹیوز، ٹھیک ہے، نفسیاتی محرکات اور عمومی موٹیو، ٹھیک ہے جی، جنرل موٹیوز، عمومی محرکات۔ تو سب سے پہلے اس میں جو آتا ہے وہ سب سے پہلے معاشرتی محرکات، سوشل موٹیوز۔ ان محرکات کا تعلق معاشرے سے ہے۔ فرد ایک سماجی حیوان ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے اسے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معاشرتی یا سماجی محرکات ایک فرد کے دوسرے فرد کے ساتھ، ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے ساتھ تعلقات یا معاشرے کے فرد کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں نفسیاتی محرکات، سائیکولوجیکل موٹیوز۔ نفسیاتی محرکات کا تعلق فرد کی اپنی شخصیت، مزاج اور رویوں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک خاندان اور ایک گروہ کے اراکین کی شخصیت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت میں، ان کے رہن سہن میں، ہر چیز میں فرق پایا جاتا ہے۔ کوئی عام سادہ لوگ ہوتے ہیں اور کوئی جدت پسند۔ تو نفسیاتی محرکات کی شدت مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی فرد زیادہ حساس تو کوئی کم گو ہوتا ہے تو کوئی بسیار گو، کوئی نرم گیر ہے تو کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے، کوئی تنہا پسند ہے تو کوئی گروہ پسند، کوئی وسیع القلب ہے تو کوئی کیا ہے جی، کوئی تنگ نظر ہے، تو کوئی نرم دل رکھتا ہے تو کوئی جو ہے سخت دل والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے تمام خصوصیت فرد کی نفسیاتی نشوونما کی بدولت ہوتی ہے کہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے، اس کی خواہشات ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، فرد کی قابلیتیں، آرزوئیں، اقتدار، مقاصد اور نصب العین سب مل کر ہی کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی محرکات کی شدت کا تعین کرتے ہیں۔ دوستوں، کہ انسان کی جو موٹیوز ہیں، محرکات ہیں، ان کی منزل ہے، یہ سب چیزوں کا تعین اس کی آرزو، اقتدار، ان کے مقاصد، سب چیزیں ایک کس کے ساتھ ہے، کس کی عکاسی کرتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پرسنالٹی کو جج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی موٹیویشن سے۔ فرد جس انداز سے انہیں محسوس کرتا ہے، اپناتا ہے یا اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس انداز کی وجہ سے نفسیاتی محرکات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ ہر شخص کی یہ جو نوعیت ہے، نیچر ہے، مختلف ہوتی ہے۔
تو پھر آتے ہیں جنرل موٹیوز، عمومی محرکات۔ عمومی محرکات بھی فرد کی روزمرہ زندگی سے منسلک ہیں، فرد ان کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ تمام محرکات بشمول نفسیاتی یا سماجی محرکات ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل اور سوشل جو موٹیوز ہیں یہ کہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ثانوی محرکات میں یہ بات مشترکہ ہے کہ ایک ثانوی محرک کی تسکین میں کئی دوسرے محرکات کی تسکین بھی پوشیدہ ہوتی ہے، کہ یہ جو سیکنڈری موٹیوز ہیں ان میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر انسان ایک کام کرتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے کئی سے اس کو ذہنی بھی تسکین ہو، اس کو معاشرتی تسکین ہو، اس کو لوگوں میں عزت ملے، کہ اس میں بہت سے جو ہے اس میں بہت سے دیگر قسم کی جو انسان کی سیٹسفیکیشن ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ مثلا تحصیل کے محرک میں سماجی موازنہ بھی پایا جاتا ہے اور توقیر ذات بھی۔ تو اسی طرح سے سرگرمی کے محرک سے کھیل، حصول اور طاقت کے محرک کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا۔ تو انشاءاللہ اس کے جو اگلے لیکچر میں ہماری جو ٹاپک ہوگا، ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں جو یہ سیکنڈری موٹیوز ہیں ان کے جو جنرلز ہیں اور سائیکولوجیکل ہیں اور جو سوشل ہے موٹیوز ان کی الگ الگ ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔